محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہم عمر نوجوان ساتھیوں، عزیز بزرگوں، پردہ نشین مومنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص. صدق الله وصدقه النبي الأمين المكين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ زبان کرنے سے قبل ہم مراد مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ذی وقار نائب پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین مکے کے سردار مدینے کے داددار ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد و صحابہ وبارک وسلم. اللہم السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سید کونین سروری کسر رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کا ہر بچہ کربلا کے میدان میں دین اسلام کی حفاظت کے لیے دین
بچانے کے لیے ہر ایک نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش فرمائے۔ یہ داستان کربلا کوئی قصہ کہانی نہیں کہ کسی کے ذہن میں کوئی خیال آیا، اس خیال کو اس نے کتابی شکل دے دی، نہیں، یہ کسی کے ذہن میں آیا اور اس نے اس تصدیق کو دے دیا، ایسا نہیں، یہ تو ازل سے ابد تک، یعنی سیدنا حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام جب آپ جنت میں تھے اس وقت سے لے کر صبح قیامت تک سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت کا ذکر، یعنی کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی 200 500 700 سال سے نہیں، بلکہ دنیا وجود میں نہیں آئی تھی، دنیا کا وجود نہیں ہوا تھا، دنیا ابھی تخلیق کی کائنات بنی نہیں تھی، ابھی کائنات کے وجود کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر ایک چیز کو اپنے لوح محفوظ میں لکھ رکھا تھا کہ نواسہ رسول سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت کربلا کے کارساز میدان کے اندر 11 محرم کا دن ملا، یعنی کہ آج کا دن خیبر حسینی کو لوٹا جانے لگا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی عورتوں کے دوپٹے چھینے جانے لگے، خیموں کو یزیدی لشکروں نے آگ کے حوالے کر دیا، جن خیمے کے اندر شہیدوں کے لاشیں رکھے ہوئے تھے، ہر ایک شہداء کے لاشوں کو خیمے سے باہر کربلا کے ریگستان میدان کے اندر لٹا دیا گیا، جن کے سر جسم سے لگے ہوئے تھے ان کے سروں کو جسم مبارک سے اتارے گئے، نیزے کی نوک پہ ہر ایک شہیدوں کے سروں کو نیزے کی نوک پہ رکھا گیا، خیمے کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، ان کے اندر
امام زین العابدین بھی موجود ہیں، آقا حسین کے شہزادے امام زین العابدین موجود ہیں۔ دوسرے خیموں کے اندر امام پاک کی عزت و آبرو موجود ہے۔ آپ کی دو بیویاں کربلا کے میدان میں تھی، آپ کی بہن زینب علی المرتضیٰ کی شہزادی اس خیمے میں موجود تھی۔ امام پاک کی بیٹی حضرت سکینہ اس خیمے میں موجود تھی۔ ان یزیدیوں نے ان خیمے کو آگ کے حوالے کر دیا، خیمے کے اندر آگ لگا دی گئی اور ہر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگوں کو تپتے ہوئے ریگستان کے اندر باہر کھڑا کر دیا گیا۔ نہ سر چھپانے کے لیے کوئی چھت ہے۔ ایک بدبخت، ایک ظالم حضرت سکینہ کے پاس آیا، سونے کی بالیاں پہنی ہوئی تھی امام کی شہزادی نے۔ اس ظالم نے حضرت سکینہ کے کانوں کو پکڑا، بالیوں کو کھینچ لیا، دونوں بالیوں کو کان کٹے حضرت سکینہ کے، جن کی عمر کربلا کے اندر میں 5 یا 6 سال کی عمر کا وہ سکینہ جن کے کان کٹے علی المرتضیٰ کی بیٹی سے رہا نہ گیا۔ حضرت زینب نے کہا، اے ظالمہ، بے بدکار، اگر تجھے مال چاہیے تھا تو بتا دیتا۔ زینب نے اپنے بھائیوں کو برباد کر دیا، زینب نے اپنے بھتیجوں کو برباد کر دیا، زینب نے اپنے بھانجوں کو برباد کر دیا، زینب نے اپنے خود کے بیٹوں کو برباد کر دیا۔ ظالم، اگر تجھے مال کی لالچ تھی، تجھے مال چاہیے تھا، تجھے دولت چاہیے تھی، بتا دیتا، یہ سکینہ اتار کر تیرے منہ پہ مار دیتی۔ دیکھتا نہیں معصوم کے کان چھل گئے ہیں، خون سے حضرت سکینہ کے دونوں کانوں سے خون دینے لگا۔ یہ ظالموں نے ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ بس اس رات، یعنی کہ کل کی رات، ہر ایک کے لاشیں کربلا کے میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ رات ہو گئی، ہر کوئی غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کے گھر کے ہر لوگ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رات کا ایک پہر گزرا، امام عالی مقام کی شہزادی حضرت سکینہ خیمے سے باہر نکلتی ہے۔ امام عالی مقام اور جن شہداء کے لاشیں مبارک خیمے میں پڑے ہوئے ہیں، حضرت سکینہ خیمے کے اندر تشریف لے جاتی ہیں۔ امام پاک کا سر مبارک تن مبارک سے جدا کر دیا گیا ہے، خیمے میں جاتی ہے، ہر لاشے کو دیکھتی چلی جاتی ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشیں مبارک پر امام کی شہزادی حضرت سکینہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
اس میں مبارک پر تشریف لے جاتی ہے۔ حضرت سکینہ نے امام کے بازو کو تھاما، زجروں سے چور چور کے 5 سال میں سکینہ امام کا سر تن مبارک سے جتا ہے۔ آپ امام کے بازو کو پکڑتی فرماتی ہے حضور آج آپ سکینہ کو سلانے کے لیے نہیں آئے، حضرت سکینہ امام کے بازو کو پکڑ کر فرماتی ہے ابا کیا آپ روز سکینہ کو اپنے بازو پہ سر رکھ کے نہیں سلاتے؟ حضرت سکینہ نے یہ جملے کہے امام کے بازو پہ، حضرت سکینہ نے سر مبارک کو رکھا، امام کے دوسرے ہاتھ کو اٹھایا اور اپنی پشت پہ رکھا، کہنے لگتی ہے بابا سکینہ کو اس آپ کے ہاتھ کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی ہے، وہ سو نہیں پاتی۔ حقا حسین یہ کس امتحان ہے، یہ کیسی مشکل گھڑی آئی۔ 5 سال کی سکینہ امام کے سینے سے لگ جاتی، کہنے لگتی ہے بابا آپ نے ہمیں طرح چھوڑ دیا، نہ تو علی اصغر کہیے اب میں کیسے اسے کھلاؤں گی، نہ علی اکبر بھی جس کی انگلی کو تھام کر سکینہ چلے گی۔ اے باپ تیرے صبر کو سلام، تیری عظمت کو سلام اے باپ، تاکہ رات ختم ہونے کو آئی۔ حضرت سکینہ پوری رات امام کے لاشے مبارک سے بات کرتے رہی۔ امام یاد بکا اب یہ قافلہ سروں سے دوپٹے کو چھین لیا کر، جس نے رہتی قیامت تک کے لیے جس باغبانی بدر زہرا نے ہر اس کنیز فاطمہ کو یہ درس دے کے گئی، جس نے زینب کی پرورش کی کہ بیٹی زینب تیری ماں کے ماتھے کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، اے زینب تیری ماں کے بالوں کو کبھی کسی کی نگاہ نہیں پڑی، بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ آقا حسن فرماتے تھے کہ میں نے اپنی والدہ کے کبھی بالوں کو نہیں دیکھا۔ اب اس زینب کے سروں سے دوپٹے لے لیے گئے، امام کی بیویوں کے سروں سے دوپٹے لے لیے گئے، انہیں بےآبرو کیا گیا، انہیں ذلیل و رسوا یزیدی لشکروں کے سامنے بے یار و مددگار
چھوڑ دیا گیا، نہ سر چھپانے کے لیے خیمے ہیں، نہ پردہ کرنے کے لیے کپڑے ہیں۔ حضرت زینب علی المرتضیٰ کی شہزادی جب بولتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ علی المرتضیٰ کا خطاب ہو رہا ہو۔ امام نے فرمایا تھا اے زینب، میرے جانے کے بعد بڑا ظلم کریں گے تمہارے اوپر، تمہیں بے آبرو کیا جائے گا، تمہیں ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ اے زینب، آہوکار نہیں کرنا، اپنے بالوں کو نہیں نوچنا ہے، تمہاری آواز بھی یزیدی فوج کے کانوں میں نہ جائے۔ امام کی وصیت۔ حضرت زینب آسمان کی طرف سر مبارک کو اٹھاتی ہے، کہنے لگتی ہے مولا، دیکھ تیرے نبی کے گھر والوں کو، اپنی ہر ایک چیز قربان کر دی۔ اے رب ذوالجلال، اب زینب کو صبر دینا، اب زینب کو ہمت دینا۔ حضرت زینب ان خواتین کی طرف مخاطب ہوتی ہے، آپ فرماتی ہے کہ اپنے سروں کے بالوں کو کھول دو اور انہیں آگے کی طرف لے آؤ، تمہیں کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑنا ہے۔ مصطفیٰ کے گھر کی آبرو، امام کی بہن علی المرتضیٰ کی شہزادی حضرت زینب کی آواز پر ہر ایک عورتوں کی جنوں کے دوپٹے چھین لیے گئے، جنہیں بے آبرو کربلا کے کارساز میدان کے اندر کیا جانے لگا۔ امام کے حکم کے بعد تمام عورتوں نے اپنے چہرے اور آگے کی طرف بالوں کو لے لیا اور کربلا کے میدان میں بتا دیا کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے میرے بھائی سچے محبین، میری ماں فاطمہ الزہرا کی سچی کنیز ہے، وہی ہے جو پردے کے کبھی نہ چھوڑے گی۔ سچے حسینی وہی ہے۔ امام نے بتلا دیا کہ میرا ماننے والا وہی ہوگا جو اپنی نمازوں کو قضا نہیں ہونے دے گا۔ امام کا سجدہ اس زمین پر قیامت تک کے لیے قد رہا۔ امام کا آج ایسا سجدہ طویل کر دیا کہ امام صبح قیامت تک تو نے ایسا سجدہ طویل کیا نہ اس سے پہلے کسی نے کیا، نہ اس کے بعد کوئی ایسا سجدہ کر سکے گا۔ امام سجدے میں جا کر ہم سنیوں کو بتاتے گئے کہ امام نے نماز نہیں چھوڑی۔ مصطفیٰ کے گھر کی عورتوں نے ہمیں بتلا دیا کہ ہم بے آبرو ہو گئے تھے، ہمارے دوپٹے ہم سے چھین لیے گئے تھے، لیکن ہم نے اپنی والدہ ماں فاطمہ الزہرا کے نقش قدم کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے اپنے بالوں سے ہمارے چہروں کے پردے کیے، ہم نے اپنے سینوں کے پردے کیے، اپنے ظالموں کے سامنے ہمت نہیں ہاری۔ اے سنی بھائیوں مسلمانوں، آج ہم حسینی ہونے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن آج ہماری نمازوں کے حال یہ ہے کہ آج حسین کہلانے والے امام علی مقام امام حسین کے نام پر سبیل لگانے والوں، نظر و نیاز لٹانے والوں، امام کے نام پر یہ کرنا محبت کا ثبوت ہے، لیکن سب سے بڑا ثبوت امام نے ہمیں یہ دے رہے ہیں
کہ امام کی نماز قضا نہیں ہوئی، جس نماز سے میرے نانا مصطفیٰ محبت فرماتے تھے، امام بھی اس سے محبت فرما رہے ہیں۔ اور اے میرے نانا کی امتیوں، قیامت تک کے لیے حسین یہ ہمیں درس دیتے چلے گئے، جس نانا کو نماز سے محبت تھی حسین کو بھی اس نماز سے محبت تھی۔ اپنی نمازوں کو نہ جانے دینا۔ اب فاطمہ الزہرا کی قریب ان کی شہزادی حضرت زینب کربلا کے کارساز میدان میں ہر ایک قیامت تک کے آنے والی میری ماں بہنوں کو یہ درس دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ زینب کے سروں سے ان کے دوپٹے چھینے گئے، انہیں بے آبرو کیا گیا، انہیں رسوا و ذلیل کرنے لگے یزیدی لشکر کے لوگ، لیکن زینب نے پردے کا دامن نہیں چھوڑا، زینب پردے میں رہی، پردے میں رہنے کا حکم دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پردہ داری کو سلام، اس زینب کے صبر کو سلام، اس زینب کی ہمت کو سلام۔ حتیٰ کہ کربلا کے میدان میں بہت ننگے اونٹ کی پیٹھوں کے اوپر امام کے گھر والوں کو، بچیوں کو، خواتین کو اونٹ کے ننگے کوہان کے اوپر ہاتھ پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال دی گئی۔ اب دمشق کی طرف ان قافلے کو رواں دوا کر دیا گیا، ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا، ہر ایک کو امام زین العابدین کی گردن میں توپ ڈالے گئے، ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی۔ امام زین العابدین اس قدر سخت بیڑیاں ڈالی کہ امام زین العابدین ہاتھ جھک کر چلتے تھے، اس قدر آپ کی زنجیروں کو مختصر رکھا گیا ہے، اس کے گلے میں سے پیر میں ڈال دی گئی، آپ کا سر مبارک زمین سے جھکتا ہوا آپ اس قدر ظلم کے ساتھ یہ قافلہ جو مدینہ سے چلا تھا، یہ سوچ کر کہ ہمارے محبین ہماری خدمت کریں گے، ہمارے ماننے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہمیں ہماری خدمت کے لیے اپنی دل و جان قربان کر دیں گے، یہ سوچ کر یہ قافلہ چلا تھا۔ یاد رکھ، اہل بیت سے کبھی نہ الجھنا، اس کا انجام دنیا ہی میں ہے، قبر کے بعد کیا ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم۔ جو اہل بیت کو ذلیل و رسوا کرے گا، جو مصطفیٰ کے خون کی توہین کرے گا، جو اہل بیت کے گھر والوں کی عزت نہ کرے گا، اللہ اسے کبھی دنیا میں عزت نہیں دے گا، اسے رسوا ہونا پڑے گا، اسے ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ امام علی مقام امام حسین کے قاتل آج بھی ذلیل ہیں اور صبح قیامت تک کے لیے ذلیل و خوار پھرتے جا رہے ہیں، ان کی نسلیں آج نہیں مل رہی ہے، لیکن اے حسین تیری نسل آج دنیا کے ہر کونے کونے میں پائی جاتی ہے۔ اے امام تیرے ماننے والے دنیا کے ہر خطے میں پائے جاتے ہیں۔ اے امام تیرے نام کا لنگر لٹانے والے آج دنیا کے ہر خطے میں پائے جاتے ہیں، لیکن یزید کا نام لیوا کوئی نہیں، یزید کا ماننے والا کوئی نہیں۔ اے امام تیری اس فتح کو سلام، اے امام تیری اس بہادری کو سلام۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لٹے ہوئے قافلے کو اونٹ کی ننگی پشتوں پر بٹھا دیا گیا۔ یہ داستان کوئی من گڑت نہیں ہے، ہمیں اس سے سبق لینا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ اپنی نماز کو نہ چھوڑنا، میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ پردے کا اہتمام کر لینا۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن حضرت زینب تمہارے گریبان تک ان کا ہاتھ پہنچے، امام کی بہن
ہم سے سوال کرنے لگی کہ اس زینب نے اپنی ماں فاطمہ الزہرا کے پاس گھمانا، تم ان کی کنیز ہونے کے باوجود بھی بے پردہ گھومنے لگی تھی، بے آبرو خود کو کرنے لگی تھی، کیا جواب دو اس زینب کبریٰ کو کہ جس نے اپنی آبرو بچانے کے لیے، پردے کا اہتمام کرنے کے لیے، اس امام کی شہادت کے بارے میں جب زینب آپ سے پوچھیں گے آپ کیا جواب دیں گے کہ میرے بھائی نے سر کٹایا، میں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، میں نے اس لیے قربان کیا تھا کہ میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے دل کو تکلیف دی جائے۔ آج جب امام دیکھتے ہوں گے کہ میرا ماننے والا نماز کو چھوڑ رہا ہے، ان کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی، میں نے جس نماز کو نہیں چھوڑا، آج میرے ماننے والے نماز کی اہمیت کو بھول گئے ہیں۔ آج حضرت زینب اپنی تربت انور میں جب مصطفیٰ کی شہزادی ماں فاطمہ الزہرا کی کنیزوں کو دیکھتی ہوگی، کیا میں نے اپنے دوپٹے اس لیے یزیدوں سے چھڑوائے تھے کہ میرے ماں فاطمہ الزہرا کی کنیزیں بازاروں میں بے پردہ گھومے، بے حیائیوں کا مظاہرہ کرے؟ ہمارے پاس قرب قیامت اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اب اس کی جواب دہ نہ کر پائیں گے۔ بس یہی کربلا کی حقیقت ہے، انہیں صبر دیا، اس نے قرآن سمجھایا، اس نے مصطفیٰ کا دین سمجھایا، بس ہمیں اس قابل کر سکے کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں، ہم نے جو 11 مہدی کا انعقاد کیا، اس کا نچوڑ یہی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، ہماری مائیں بہنیں پردے کا اہتمام کریں، وہ بھی نماز کا اہتمام کریں، تو ہماری یہ محفل بھی کامیاب ہو جائے گی، کربلا والے آقا حسین بھی راضی ہو جائیں گے، اور جب وہ راضی ہو جائیں گے علی المرتضیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، علی المرتضیٰ راضی ہو جائیں گے، ماں فاطمہ الزہرا بھی راضی ہو جائے گی، اور جب ماں فاطمہ الزہرا راضی ہو جائے گی مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، اور جب وہ مدینے والے آقا ہم گنہگاروں سے راضی ہو جائیں گے، یقین ہے میرا اس بات پر ایمان ہے کہ کبھی ہماری قبر کے اندر اندھیرا نہیں ہوگا، ہماری قبر کے اندر کوئی اذیت نہ دی جائے گی، لیکن ہمیں سچا حسین ہو کر دنیا کو دکھانا ہوگا کہ ہم نام لیوا حسین کے نہیں ہیں، ہم کام والے حسین کے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان تمناؤں کو اللہ پوری فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام علی مقام کی صبر عطا فرمائے، امام علی مقام کی شہادت کو اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حضرت زینب کا صدقہ ہماری ماں بیٹیوں کو اللہ عطا فرمائے، امام علی مقام کے ہر فدائیوں کا صدقہ اللہ ہم سب کو نصیب عطا فرمائے، وَبَعَلِينَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم۔